السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی شہادت۔ کوفہ کے اس ریگستان میں اب کوئی بظاہر یار و مددگار نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانثار ساتھی ایک ایک کر کے حق و باطل کی راہ میں شہید ہو چکے تھے، مگر آپ خیموں میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت زین العابدین تیغ حیدری ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بخار سے جسم جھلس رہا ہے، نقابت سے پاؤں لڑکھڑا رہا ہے اور سارا بدن کانپ رہا ہے، مگر نان پاک کی آن پر جان دینے کے شوق میں باپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ باپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سہارا دیا اور فرمایا، بیٹا تم جانتے ہو کہ آج اس میدان کربلا میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے سامنے جو کچھ ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو، اور اگر تم بھی مرنا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر تمہاری موت سے سادات کا خاتمہ ہو جائے گا، حسین کی نسل منقطع ہو جائے گی، سیدوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اولاد فاطمہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تم بھی شہید ہو گئے تو پھر ان پرواہ داروں کو مدینے کون پہنچائے گا، ان کی حفاظت و نگہداشت کون کرے گا، میری نسل کس طرح چلے گی اور حسینی سیدوں کا سلسلہ کس طرح جاری ہوگا۔ اور اب تو دین اسلام کی نشر و شاعت اور قرآن و شریف کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، اور احکامات الہیہ کی رکھوالی اور خلافت اسلامیہ کی پاسبانی تمہارے سپرد ہے۔ بیٹا تم زندہ رہو اور خدا تمہیں زندہ رکھے، تاکہ تم دنیا کو تبا سکو کہ جب اس خطۂ ارضی پر فسق و فجور کے اندھیرے چھا جائے، اور جب اللہ کے بندوں کے سروں پر آمریت کی تلوار لٹک رہی ہو، تو اس وقت میرے باپ حسین کی طرح اپنے بچوں کو قربان کر کے ملت اسلامیہ کو اسلام کی روح جمہوریت کی روشنی لایا جا سکتا ہے۔ اور دیکھو بیٹا، کوئی صبح ایسی نہیں جس کی شام نہ ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں جس کی رات نہ ہو۔ چمن میں بہار بھی آتی ہے اور خزاں بھی، پھول کھلتے بھی ہیں اور تارے بھی، سورج نکلتا بھی ہے اور ڈوبتا بھی، اور انسان پیدا بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی، اور زندگی کی انتہائی موت ہے، اور ایک بہادر انسان موت کے فرشتے کا استقبال مسکرا کر کرتا ہے، اور پیش آنے والی ہر مصیبت کا مقابلہ ہنس کر کرتا ہے۔ بیٹا عابد، تم بھی ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو اور شیر خدا کے پوتے ہو، اور تمہاری رگوں میں بھی علی کا خون ہے اور فاطمہ کا دودھ ہے۔ میرے بعد علی کی شجاعت کو بدنام نہ کرنا، اپنے باپ کے صبر کو دھبا نہ لگانا۔ حق پرستی ہمارا ہے اور حق گوئی ہمارا منصب، جاؤ اور خیمے میں آرام کرو۔ اور پھر آپ نے بی بی شہربانو سے فرمایا، شہربانو میں تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے ایران کی شہزادی ہو کر بھی میرے فقر و فاقہ سے شکر کیا، تو نے ہر مصیبت میں میرا ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح دیا، اور پھر میری وجہ سے تم نے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میدان میں لٹا دی، تو نے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو نثار کیا، بھوک اور پیاس برداشت کی، تاریخ اس پر فخر کرے گی، میرے نانے کے امتی تیرے نام کو بوسہ دیں گے، اور مسلمان عورتیں تیرے اس پیار پر ناز کریں گے، مگر جس شان سے تو نے اپنے بچوں کو نثار کیا ہے، میرے بعد اسی صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر اور میرے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو اور سب کچھ کیا ضائع ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی دولت یہاں چھوڑ کر جاؤ گی، اور برو صغر کی میتیں اس تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ کر جاؤ گی، مگر پھر بھی فاطمہ کے نام کو بدنام نہ ہونے دینا۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا۔